الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال تعالى في مقام آخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی قابل احترام حضرات، علماء کرام، اساتذہ اعزام، طلباء کرام اور شہر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگوں، بھائیوں، بچوں، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ادارہ علوم اسلامیہ مسجد نمرہ کا سالانہ پروگرام ہے، سالانہ جلسہ ہے، اور سالانہ جلسہ جو ہوتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس میں پورا سال جو محنت ہوئی ہوتی ہے، کام کیا ہوتا ہے ادارے نے، طلبہ نے محنت کی ہوتی ہے، تو سال کے آخر میں اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ وہ عوام الناس کے سامنے، طلباء کرام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی نیک ادارے ہیں، یہ ہمارے نیک دل مسلمانوں کے تعاون سے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت مسجد ہے، یہ خوبصورت کمکمے مدرسہ ہے، جتنی ہماری ضروریات ہیں، یہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ تمام اہل اسلام کی برکت سے ہے، ان کی اہل دین سے محبت کی وجہ سے ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ کریم نے کسی کو مال دیا ہوتا ہے اور کسی کو جان دی ہوتی ہے۔ جن کے پاس مال ہوتا ہے بسا اوقات ان کے پاس یہ فرصت نہیں ہوتی اور ان کے اندر یہ ہمت اور طاقت نہیں ہوتی، اور جن کے پاس یہ ہمت اور طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، ان کے پاس مال نہیں ہوتا، اور یہ من جانب اللہ طے شدہ ہے ہمیشہ سے۔ تکوینی طور پر کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، 1.5 لاکھ، 1,44,000، 2,44,000، کم و بیش جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں،
وہ ان میں اکثر ایسے تھے جن کے پاس یہ دنیا کا ظاہری معلوم متاع نہیں تھا، ان کے پاس یہ والی دولت تھی، دین کی، احکام کی، دینی علوم کی۔ اور انبیاء میں صرف دو بڑے ایسے نبی گزرے ہیں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے پاس اقتدار بھی تھا، دولت بھی تھی، کوئی ایک دکا اور بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر انبیاء علیہ السلام آپ ہی کے قبیلے اور طبقہ سے تھے، طبقہ فقراء سے۔ اور یہ میں اپنے ہر جگہ علماء طلبہ سے عرض کیا کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑے حوصلے کی چیز ہے، احساس کمتری میں جانے کی نہیں، احساس برتری کی چیز ہے کہ ہماری نسبت کن ہستیوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، کتنا بڑا اعزاز ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں ہر زمانے میں، جب نبی آئے امتی مالدار اور نبی کے ہاں فقر، دو جہاں کے سردار امام الانبیاء اشرف الانبیاء آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھ لیجیے کہ آپ کے امتی مالدار ہیں، اماں خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی ہو کر مالدار ہے اور شوہر غریب ہے۔ حضرت صدیق اکبر شاگرد بھی ہیں، غلام بھی ہیں، مرید بھی ہیں، وہ مالدار ہیں، اور نبی کے پاس گھر میں فاقے چل رہے۔ حضرت عثمان غنی، ان کا لقب ہی غنی اور مالدار ہے، ان کے پاس ظاہری دنیا کی دولت کے انبار ہیں، اور دو جہاں کے سردار آقا نامدار کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کی جو نسبت ہے ہمیشہ اس نسبت پہ نظر رکھا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے ہمارا رستہ نیک ہے۔ اگر آپ اس سوچ سے اس دین کی طرف آئیں گے کہ یہاں جا کر دنوں کے اندر مالدار ہو جاؤں گا اور دنوں کے اندر مجھے شہرت مل جائے گی اور میرے چاروں طرف دنیا کے مال و متاع ہوگا، عیش و عشرت کا سامان جمع ہو جائے گا، پیارو آپ کا رخ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا رخ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، فقیری میں بادشاہی یہ اللہ عطا فرماتے ہیں، اور یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ بادشاہی دینے کے لیے کسی دولت اور اقتدار کے محتاج نہیں ہے۔ وہی نبی جن کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور ادھر سرداری بھی ملی ہوئی ہے نا، متضاد چیزیں۔ تو ہماری زینت یہ ہے کہ فقر میں بادشاہی ہو، اور یہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ میں اپنے حضرت جی شفیق الامت حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ جانتے ہیں نا اکثر ہمارے شیخ مرشد کو، تو حضرت کی پہچان کیا ہے؟ ایک لنگی اور ایک کرتا۔ لنگی وہ جو اب مارکیٹ میں 150-200 کی ملتی ہے، اور کرتا بھی وہ کہ جو کبھی سل گیا نہ سلا تو وہی نہ جانے 200 4 سال چلتا ہے۔ تو بادشاہی ملی ہے نہیں، ان کے پاس ہے۔ میرے علم میں بڑے بڑے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، حضرت کی صرف 10 منٹ کی ملاقات کا وقت دے رہے ہیں، اور جہاں حضرت سے ملنے جاتے ہیں وہ مدرسے کا حجرہ ہے، اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے اور آگے اس کے کوریڈور ہے، چھوٹا سا برآمدہ ہے، اسی برآمدے میں بیٹھ کر اکثر ملاقات کرتے ہیں یا مسجد میں بیٹھ کر ملاقات کرتے ہیں۔ بڑا مہمان خانہ نہیں ہے، دیکھا ہے کبھی جا کے وہاں؟ پیارو، ہماری منزل یہ ہے، اس میں اتنا اختصاص حاصل کرو جو تمہیں دولت مل رہی ہے، اس دولت کی دل سے قدر کرو۔ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں بھی ہوگی، واللہ اللہ آپ کو وہ عزت عطا کریں گے جو بڑے بڑے اہل اقتدار اور سرمایہ داروں کے پاس نہیں ہے۔ ابھی ہمارے حضرت قاری حسان صاحب فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں دیتے ہیں تو یہ دیتے بھی ہیں، نہیں بھائی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے قاری صاحب، جو میں نے دیا نا یہ بھی ان دین
اسلام سے محبت رکھنے والوں نے اعتماد کیا اور ان کے سرمایے ہمارے ہاتھ پہ آئے اور تقسیم ہو گئے۔ میں بھی تو بزنس نہیں کرتا نا، انہی اہل اسلام، آپ کے ابو والدین ہوں گے، عزیز ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، انہوں نے ہی ہم پر اعتماد کیا اور ہماری ہتھیلی پہ رکھے، اس ہتھیلی کے واسطے سے تقسیم ہو گئے۔ اور یہی میرے نبی کی سنت تھی، اپنے پاس سرمایہ نہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا میرے نبی کے گھر سے 40 گرانے بیک وقت پڑھ لے تھے، گھر میں بچتی، اور اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ ایک رات اس سونے اور چاندی کی ڈلی کے میرے گھر میں گزر جائے۔ اپنے گھر میں فقر ہے اور دوسروں کے 40 گھر کر لیں۔ یہ ہے میرا اور آپ کا تعارف، یہ ہے میری اور آپ کی پہچان، سمجھے؟ تو اس لیے اگر یہ جو طبقہ لوگ بھی کہہ دیتے ہیں نا، ہمارے مسلمان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بیچارے جو ہے نا غریب غربا کے بچے پڑھتے ہیں مدرسوں میں، ایلیٹ کلاس کے بچے نہیں آتے، غریب غربا کے بچے پڑھتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہوتا نا اسکولوں میں پڑھانے کی فیسیں نہیں ہوتی، وہ مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بھائی فیسوں کی وجہ سے نہیں، یہ رب کی تقسیم ہے، واللہ یہ پیسوں کی وجہ سے نہیں، خدا کی تقسیم ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کس خاندان کو، کس فرد کو میں نے چننا ہے اپنی اس وراثت کے لیے جو میں نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستیوں کو عطا کیا۔ یہ خدائی کی چناؤ ہے۔ میں اکثر جگہ واضح کیا کرتا ہوں، اور قرآن کریم کی آیت ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم اس کتاب اللہ کا وارث ہر ایک کو نہیں بناتے، یہ وراثت انبیاء کی ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، انبیاء جو ہے درہم اور دنانیر کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کی وراثت تقسیم کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو وراثت ہماری کتاب اللہ کی ہے یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، کنہیں ملتی ہے؟ اور اصل کتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہمارے بندوں میں جو ہمارے پسندیدہ چنیدہ ہوتے ہیں، اللہ یہ دولت انہیں عطا فرماتے ہیں جو بچہ اس علم کے لیے چنا گیا، جو خاندان، جو گھرانہ اس علم کے لیے چن لیا گیا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ خدا کی چوائس کی علامت ہے، خدا کے پسندیدہ ہونے کی علامت ہے۔ کوئی اس حقیقت کو ٹکرا نہیں سکتا، کیونکہ نص موجود ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم اس کتاب کی وراثت ہر ایک کو نہیں دیتے، ہمارے پسندیدہ چنیدہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمارے کچھ اللہ تعالیٰ نے جن کو 2-4 پیسے زیادہ دے دیے ہوتے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور وہ اداروں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں بس اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ یہ غریب غربا کے بچے ہیں تو یہ مدارس میں زیادہ آتے ہیں۔ تو عرض کروں میں تمام انبیاء کی جماعت میں نے عرض کیا، غربا کی جماعت تھی عموماً، ان میں اکثر غربا آئے ہیں، فقراء انبیاء آئے ہیں، اور میرے نبی کے صحابہ میں اکثر صحابہ حضور کے شاگرد، میرے حضور کے مدرسہ صفا کے طلباء اکثر فقراء جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، ہر وقت جو وہاں رہائش پذیر ہوتے تھے اسی مدرسہ صفا میں، جس کو جو ملتا اسے زکوٰۃ کی کھجوریں اور دوسری چیزیں لا کر رکھ دیتے، اسی کو گزر بسر چل ہو رہا تھا۔ تو اب کیا کہیں گے اگر اس وجہ سے تانا نہیں آپ کے دماغ میں ہو یہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے، نہیں، خدا کی تقسیم سے پڑھ ڈرے۔ یہ دیکھیں میرے نبی کے لیے جو جماعت سب سے پہلے چنی گئی وہ غربا کی جماعت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کا آپ نے پڑھا نا کہ بسا اوقات فاقے کی وجہ سے غشی تاری ہو جاتی تھی، پڑھتے ہیں نا فضائل اعمال میں لوگ گردن پہ پاؤں رکھ کے جا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اگر آپ پر فخر ہے تو یہ آپ کا فخر قابل فخر ہے، اس پہ فخر کریں، لیکن یاد رکھیں سدا فخر نہیں رہتا ہے۔
یہ سدا فقر نہیں رہتا. میرے نبی کے گھر میں اگر 2 مہینے فقر چل رہا تھا، پھر مدینہ کی ریاست کے والی ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ ایسے ایسے شاہی جوڑے بھی عطا کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیب تن فرماتے تھے، جن کی مالیت اس زمانے میں وہ سینکڑوں درہم میں تھی، ایسے بھی استعمال کرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، تو اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس میں غریبوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ خدائی انتخاب ہے. اور دوسری طرف جو ہمارے مالدار مسلمان بھائی ہیں، ان کو ان کا تعاون اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ غریب ہیں، اس لیے تعاون کیا کریں کہ یہ دینی محنت میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. کل کو کوئی جا کر کیا ہوگا، کسی جگہ مدرسہ اس کا ہوگا، کسی جگہ مدرس ہوگا، اور اس کے توسل سے کتنے کتنے لوگ کیسے کیسے ہیرے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک ہی آپ کے دیے ہوئے کا ایک ہی انسان بساؤ کہ آپ کے لیے دنیا آخرت کا خزانہ، انمول خزانہ ہو جائے گا. اتنا بڑا صدقہ جاری ہے. اب دیکھ لینا اس وقت ہمارے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب، اسی طرح مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا خیر محمد صاحب، حضرت مولانا قاری حبیب جالندری صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب ہمارے استاد صاحب، اور حضرت مولانا محمد شاہ صاحب، یہ جتنے اہل اللہ نظر آ رہے ہیں جن کے پیچھے دنیا ہے، یہ انہی اداروں سے پڑھ کر گئے نا. پتہ نہیں کس کا لقمہ ان کا لقمہ بنا تھا، کس کا مال، اور آج اتنا بڑا صدقہ جاریہ ان کا وہ چل رہا ہے. بس آپ کا ان لوگوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا کتنا بڑا بینک بیلنس تیار ہو چکا ہے اور ہمارا کتنا بڑا صدقہ جاریہ جا چکا ہے. تو اس لیے جو ہمارے مسلمان تعاون کرتے ہیں، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ تعاون میں اس لیے نہ کریں کہ یہاں غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں، اس لیے تعاون کریں کہ یہ دین کی عظیم الشان محنت کے لیے لگے ہوئے ہیں. یہ دینی تعاون ہے، دین کے تعلیم کے فروغ کے لیے میں دے رہا ہوں. اس سوچ کو بھی درست کرنا چاہیے. آپ دیں، اس جذبے سے دیں. قرآن کریم کا پڑھنے والے بچے کا لقمہ بن جائے، جتنا قرآن پڑھے گا آپ کے نامہ اعمال میں لکھیاں جائیں گی. اگر آپ غریب سمجھ کر دے رہے ہیں تو بساؤ کا اس میں حقارت آ جاتی ہے، بجائے برکت کے آپ کے لیے بے برکتی کے ذریعے بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اس میں اپنے پورے سال کی کارکردگی پیش کی جاتی ہے کہ کتنے جو ہے نا اس میں ہمارا اس سال میں کام ہوا. تو آپ کے اس جو سالانہ جلسہ ہو رہا ہے، اس میں کتنا کام ہوا؟ ایک سال میں الحمدللہ 44 بچے حافظ قرآن ہوئے. 44 بچے حافظ قرآن ہوئے. 44. کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو سوچئے کہ وہ ان کے سینے میں یہ اتنی عظیم الشان دولت محفوظ ہوئی. اب جس نے بھی ایک لقمے کی خدمت کی یا محبت کی نظر سے ان کو دیکھا یا ایک جملے سے ان کا تعاون کیا، وہ سارے کے سارے اس اجر میں شریک ہیں. ان کے لیے، سب کے لیے اجر ہے. اللہ کریم نے یہ اتنا عظیم شان ہمیں دین عطا فرمایا. میرے حضرت جی فرمایا کرتے ہیں، شفیع الامت حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فرمایا یہ ضروری نہیں ہے آپ اپنے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیں تو ان کا لازمی مال سے تعاون کریں. آپ کی محبت کی ایک نظر سے دیکھ لینا ان بچوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے، اس لیے ان کو محبت سے دیکھو کہ اللہ نے اپنے باطن سے نکلے ہوئے نور کے لیے ان سینوں کو چن لیا ہے اور ان کو وہ دولت عطا فرمائی ہے جو اپنے سب سے برگزیدہ ترین ہستیوں کو عطا کیا کرتے تھے، اور آپ ان کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا تم ان کے اجر میں شریک ہو جاؤ گے. یہ مشکل ہے کام، آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے بھائی. محبت کی نظر سے دیکھو، یہ دیکھو یہ خدائی انتخاب ہے جو بیٹھا ہے، یہ خدا کا انتخاب ہے. تو اتنا دیکھنے میں بھی آپ اس کار خیر میں شریک ہو جائیں گے. تو الحمدللہ یہ سالانہ کارکردگی میں 44 بچے اور
4 ہمارے جن کا ختم مشکات ہوا. ختم مشکات کا معنی یہ ہے کہ 1 سال کم عالم دین ہو گئے، 1 سال باقی رہ گیا ان کا. الحمدللہ وہ بالکل منزل کے قریب ہے. تو یہ بھی آپ کے اسی ادارے کے توسل سے اور آپ لوگوں کی محبتوں کا نتیجہ، آپ لوگوں کے اعتماد کا نتیجہ. تو یہ کارکردگی پیش کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی محبتیں مزید اس میں اضافہ ہو، آپ کو پتہ چلے تو آپ کی حوصلہ افزائی ہو، آپ کو دلی اطمینان ہو. ہم جو محبت کر رہے ہیں، جو کچھ بھی تعاون کر رہے ہیں، وہ رائے گاہ نہیں جا رہا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت کو، اس کاوش کو قبول فرمائے. یہ اتنی غیر معمولی، یہ جو دولت میں عرض کر رہا ہوں، اس کی فضیلت میں یہی ایک بات کیا کم ہے کہ وہ دولت یہاں بڑھتی ہے جو نبیوں کو ملی تھی، نبیوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی. یہ دولت ان کو یہاں ملتی ہے، اور ان کی فضیلت کے لیے یہ بات کم ہے کہ وہ کلام اللہ، قرآن کریم اور اس سے متعلقہ علوم یہاں بڑھتے ہیں. جو اللہ کے باطن سے نکلا ہوا نور ہے کلام اللہ، وہ نور ان کے باطن میں سیو کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے. تو یہ جو مدارس ہیں ان کا یہ وجود اس لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں یہ ہوتے ہیں اس کے توسل سے نسلوں میں یہ وراثت نسل در نسل تقسیم ہو رہی ہے. ہمارے اس خطے کا، ہمارے اس ملک پاکستان کا یہی اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس خطے میں اور یہاں اس قدر بڑے صغیر میں مدارس ہیں کہ دیکھو ہماری پیچھے اگر کوئی 1.5 صدی سے ریاست نہیں تھی، 70 سال پہلے تو ہمیں پاکستان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس سے پہلے اگر نہیں تھی تو یہاں کے لوگوں میں اب بھی دین غالب ہے. کیوں؟ انہی مدارس کی وجہ سے. جہاں یہ مدارس نہیں تھے وہ اندلس ہو یا کوئی اور خلافت عثمانیہ ہو، آج وہاں ترکی میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو تہذیب اور کلچر، ثقافت دینی نظر نہیں آئے گی، اگرچہ بہت ساری اور خوبیاں بھی ہیں، لیکن یہ ثقافت اور یہ کلچر وہاں نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ خلافت رہی وہاں کسی جگہ 500 سال، کسی جگہ 800 سال، لیکن وہاں یہ مدارس نہیں تھے. اس لیے یہ جو دولت جس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے صغیر کے لوگوں کو پختگی دی ہے دین میں، یہ دنیا میں اور کہیں نظر نہیں. یہی آپ لوگوں کا جو محبت تھی اور آپ لوگوں کا جو دین کے ساتھ ضرب تھا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ان مدارس کا جو کردار تھا، اس کی بنیاد پر آج یہ بڑے صغیر پوری دنیا میں نمایاں ہے. اگر سادہ لفظ میں کہوں، پوری امت مسلمہ کا قائد ہے یہ علاقہ دینی اعتبار سے. تو یہ قیادت اللہ تعالیٰ نے انہی مدارس کی وجہ سے عطا فرمائی. تو ہمارے لیے یہ مدارس اس لیے بھی بہت قابل قدر ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے دینی ثقافت، دینی کلچر چل رہا ہے. تو میں نے یہ بیان تو نہیں کیا، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی اس لیے کہ بیان کے لیے ہمارے حضرات اور بزرگ تشریف لا رہے ہیں. حضرت مفتی عبدالقدوس تنوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک بڑی جو حضرت کی نسبت ہے، بڑی عظیم نسبت ہے. تو یہ تیسرے خاندان کے مفتی چلے آ رہے ہیں، اور تیسرے خاندان کے چھوٹے موٹے نہیں، عظیم مفتی حضرت مفتی عبدالکریم دوم تھلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے دادا ہیں، اور ان کے فتاویٰ حضرت تھانوی نور اللہ مرتضی کے تصدیق شدہ ہیں جو بھی آ رہے ہیں. تو ایسی ہستیاں الحمدللہ یہاں آ رہی ہیں، بیانات ان کے ہوں گے. تو میں تو آپ سے بات چیت کے لیے آیا تھا، لہٰذا میرا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.